بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر انسان دنیا میں خود کی حفاظت چاہتا ہے، بیمار نہیں ہونا، طبیعت اچھی رہنا۔ ارے بچے بند کرو، جاؤ پیچھے جاؤ، وہ وہاں بیٹھو، جاؤ یہی بات، وہ وہاں بیٹھ کے باتیں کرو، جاؤ ادھر۔ وہ بچوں کو ایک طرف بٹھانا، لانا ضرور مسجد میں، مگر بٹھانا ایک طرف۔ ہر انسان اپنی جان کو پیاری رکھتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، بیماری سے بچاتا، دھوکے سے بچاتا، اپنی جان محفوظ رہنا ہر ایک کوشش کرتا۔ کون نہیں کرتا کہ جو اپنی جان گلاؤ جب کھڈے میں ڈالے، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب یہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کو سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھتا، اپنے بیوی بچے۔ آج کل تو سیلف ذہن ہو گیا ہے کہ لوگ ماں باپ کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے بس۔ ماں باپ بھی اگر ہیں تو ان کو الگ گھر لے کر کے رکھ دیتے، اور ان کی خدمت کے بھی اگر بہت بعض لوگ کرتے ہیں تو ایک نوکر رکھ دیتے۔ سیلف زندگی بولے تو خود اور اپنے بیوی بچے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اپنے خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم سے بچانا کیسے ہوگا؟ اپنے گھروں کو درست کرنا۔ دین جو ہے دنیا میں گھر سے چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے مکے میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ نہیں گئے، سیدھا گھر آئے، اور گھر میں آ کر کے دین کی تبلیغ کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، ان سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا، اور ایک کتاب قرآن کریم مجھے دی ہے، اور مجھ سے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی، قرآن کریم کی تاکید کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن کریم گھر کی عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھی قرآن کریم۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھ کے سنایا، اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھی۔ کیا ہمارے گھروں میں اس پہ عمل ہے کہ روزانہ صبح میں ہم اور ہماری اہلیہ قرآن کریم پڑھتی ہیں کیا؟ صحیح دینداری یہ ہے میرے عزیز دوستوں، خالی بکواس کرنے کی، بولنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی کتاب دنیا کی سب سے بڑی، کائنات کی، جنت اور جہنم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس میں سب کچھ ہے۔ تو آپ نے قرآن کریم
پڑھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھی اور روزانہ پڑھا کرتے تھے. یہ ہے اپنے گھر سے دین. دین جو ہے گھر سے چلتا ہے، خانہ کعبہ سے نہیں چلا. سرکار خانہ کعبہ میں جا کے اعلان کر سکتے تھے، خانہ کعبہ کو چھوڑے سیدھا گھر آ کر کے دین کا اعلان کیا اور عمل کرنے لگایا. چنانچہ سب سے پہلے قرآن کریم دنیا میں عورت نے پڑھا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ. ہم بھی اپنے گھروں میں سب سے پہلے قرآن کریم اپنی اہلیہ کو، اپنے بیوی بچوں کو پڑھانا تو سمجھنا کہ جہنم سے بچ گئے. اللہ نے کہا نا کہ تم اپنے خود کو اور بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ. تو ہر معاملے میں ہم اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے سب سے زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے. ایک تو قرآن کریم آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں پڑھتے تھے. دوسرا، جب بھی آپ گھر میں آتے تھے تو اپنی اہلیہ کو سلام کر کے آتے تھے. کیا آج ہم اپنے گھروں میں داخل ہونے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو سلام کرتے ہیں کیا؟ گھر میں داخل ہونے کے بعد جو ہے سوائے اس کے کہ گھر والوں پہ ناراض ہو جاؤ، گھر والوں کو برا بھلا بولو، بس یہ ہوتا ہے. گھر میں داخل ہونے سے سلام کرنا ضروری ہے. دین یہاں سے چلتا. اصل میں دین خانہ کعبہ سے نہیں چلتا، مسجد کی میناروں سے دین نہیں چلتا. دین اپنے گھر سے چلتا ہے. اپنے گھر کو مسجد بنانا، اپنے گھر کو خانہ کعبہ بنانا. تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کو جو ہے قرآن کریم کی تاکید کرنا. اس پر ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے اپنے گھروں میں. اور اپنے بیوی بچوں کو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سکھانا. حدیث میں آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم. ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر انسان کون ہے؟ سب سے بہتر انسان. آج اگر ہم کسی سے پوچھیں گے کہ بھئی ہمارے محلے میں سب سے بہتر کون ہے تو لوگ بولیں گے فلاں جو ہے پیسے والے آدمی ہیں، نواب ہے، وہ اچھا ہے. کوئی بولے گا نہیں فلاں حاجی صاحب بہت اچھے ہیں. کوئی بولے گا فلاں نماز پڑھتے ہیں ہمارے مسجد میں 5 وقت کی، وہ اچھے ہیں. آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ سب سے اچھا آدمی بتاؤ تو آپ نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ. سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو. وہ سب سے بہتر انسان ہے. آپ دیکھو عام طور سے لوگ بڑے دیندار نظر آتے ہیں، بڑے نمازی، باہر بہت مشہور رہتے ہیں کہ بہت نیک ہیں، یہ ہیں. گھر میں جا کے بیوی کو گالیاں دیتے، رات دن گھر میں جا کے بیوی کو مارتے رہتے. گھر میں جا کے بیوی ماں باپ کی کوئی کا خیال نہیں کرتے، بہنوں کو کوئی دیکھتا نہیں. گھر کا ماحول اصل میں یہ خانہ کعبہ سے افضل ہے. گھر کا ماحول، دینداری گھر سے چلتی ہے، مسجد کے مینار سے نہیں چلتی، خانہ کعبہ کے فوٹو لگانے سے نہیں چلتی، مدینہ منورہ کے فوٹو لگانے سے دینداری نہیں چلتی. اپنے گھر کو دیندار بنانا. تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو سلام کرتے تھے. آج کوئی کرتا نہیں ہمارے گھروں میں سلام، بلکہ بعض لوگ باہر سے آ کے بس بیوی کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیتے. جیسے مسجد کے اندر بھی لوگ آئے تو سب سے پہلے مؤذن کو گالیاں دیتے کہ بھئی یہ جھاڑو نہیں دیا، وہ پنکھا لگایا،
پھر امام کو گالی دے دیتے، امام نہیں آیا، یہ نہیں آیا۔ ایسے ہی گھروں کا بھی ماحول ہو گیا۔ تو گھروں کی دینداری دنیا میں ایمان اسلام قائم ہوتا ہے اس سے۔ اگر ایک محلے میں 10 گھر ہیں اور 10 گھروں میں یہ کیفیت اگر آ گئی تو آپ دیکھو برکتوں کی بارش ہوگی گھروں پہ، کہ آپ گھر پہ جا کے پہلے بیوی بچوں کو سلام کرنا، پھر روزانہ صبح میں اٹھ کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا، چائے پیتے پیتے یا چائے پینے کے بعد یا پہلے فجر کی نماز پڑھ کر کے، سمجھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلیاؤں کے گھر جاتے تھے تو ان کو اس کے بعد پوچھتے تھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کیا، آپ کو کوئی چیز کم پڑی کیا۔ حالانکہ آپ کے 11 اہلیہ تھی، ہر ایک کے گھر میں جاتے تھے آپ اور پوچھتے کہ بھئی آپ کو کچھ تکلیف ہے، آپ کو کچھ لانا ہے، دینا ہے کیا۔ یہ اخلاق تھے آپ کے ہر بیوی کے ساتھ اور بال بچوں کے ساتھ۔ بچوں سے اتنی محبت کرتے کہ آپ جب سجدے میں جاتے تو حضرت حسن حسین پیٹھ پر سوار ہوتے تھے، تو آپ ان کو کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ جب وہ اپنی طویل سجدہ کرتے، نفل نماز ہوا کرتی تھی، طویل کرتے، پھر وہ جب اپنی پیٹھ سے اترتے پھر اپنی نماز چالو رکھتے تھے۔ اپنے بیوی بچوں سے اس طریقے سے تہذیب تمدن سکھاتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، اسلام اس سے چلتا ہے، خالی چیخ پکار، جلسے جلوس جو ہے، اسی طریقے سے شور شقافہ، حاجی کو پہنچا رہے، نعرے لگا کر کے لا رہے، اس کو ہار پھوک پہنا کر کے، اس سے دین قائم نہیں ہوتا۔ دیکھو آج بڑی اتنی عالیشان مسجد، جمعہ میں لوگ ویران ہیں، جمعہ میں لوگ نہیں نظر آتے۔ اتنی عالیشان مسجد، اتنا بڑا محلہ، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں۔ مسجد، اصل مسجد آباد ہونا، یہ گھروں کے آباد ہونے سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ گھر آباد نہیں رہیں گے تو مسجد آباد نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہی گھروں کے اندر بے برکتی ہو گئی۔ گھروں کے اندر جو ہے روزی کی کم ہو رہی، گھروں کے اندر ہمارے بچے نوجوان پڑھ رہے نہیں، گھروں کے اندر ہمارے نوجوان بچے کماتے نہیں۔ جی، بہت سارے ایسے نوجوان بچے پھر رہے، پڑھنے کے اندر پیچھے ہیں، کمانے میں پیچھے ہیں، اسی طریقے سے دینداری میں تو بہت ہی پیچھے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہوا ہے؟ کیوں ہوا؟ وہ ہم نے اپنے گھر کو دیندار نہیں بنایا، گھروں کو۔ اسی وجہ سے آپ کو حکم ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ تم جاؤ پہلے اپنے گھروں کو، اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرو، اور گھروں کو جا کر کے اپنے بال بچوں کو نماز کی تاکید کرو۔ ایسا قرآن کریم میں آپ کے لیے حکم آیا تھا۔ تو آپ نے اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر خالی ایک ہی مسجد تھی، مسجد نبوی، لیکن 1,00,000 سے زیادہ گھر تھے آخری زمانے میں۔ تو ہر گھر مسجد تھی، ہر گھر میں لوگ 4 بجے سے اٹھ کر کے عورتیں بچے قرآن نماز دین کی تیاری کرتے تھے۔ ہر گھر دیندار بنایا آپ نے، ہر گھر ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرتا تھا، ہر گھر ایک دوسرے کو کچھ کمزوری ہے، کچھ بیمار ہے، کچھ غربت ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ آج اپنے پاس ایسا ماحول ہی نہیں۔ ہمارا اسلام کا دین کا جو ماحول تھا وہ سب ختم ہو گیا، خالی شور رہ گیا۔ تو یہ کب شروع ہوتا ہے میرے عزیز دوستو؟ اسی وجہ سے قرآن کریم نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ تو کیسے بچائیں گے؟ اس طریقے سے بچائیں گے، اپنے گھروں کو دیندار بنانا۔ اسی وجہ سے ماحول جو ہمارے پاس ہے جو ہے
خیرکم خیرکم لأہلہ، یہ حدیث بہت مشہور ہے، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہو، وہ سب سے بہتر انسان ہے اللہ کے پاس۔ ورنہ آج کل گھر کے ماں پڑی ہوئی ہے بیمار، کون سا بیٹا ہے جو اپنی ماں کو دیکھتا، ان کے پیر دباتا، ان کی دوا دارو کرتا؟ اکا دکا ایسا ہے، نہیں تو عام طور سے لوگ ماؤں کو گھر سے الگ ڈال کے رکھتے، نہیں تو بیٹیوں کے پاس لا کے لے جا کے رکھ دیتے اپنی ماں کو، بیٹیوں کے پاس ان کو لے جا کے رکھتے تھے، اور خود اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سیلف زندگی گزارتے، اس میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر ظلم آج ہمارے گھروں میں جاری ہے کہ بیوی کو مارنا، گالی گلوچ دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا۔ جب یہ بات بچوں کے سامنے ہوتی ہے، بچوں کے سامنے جب باپ بیوی کے ساتھ اتنے بدترین اخلاق برتتا ہے تو بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بچے سمجھتے کہ یہ کیا تماشا چل رہا ہے۔ کئی گھروں میں دیکھو آپ، نوجوان لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، اور شوہر آ رہا بیوی کو مار رہا، دھڑا دھڑ مار رہا، گالی گلوچ۔ تو بیوی کی عزت، آج عورت کی عزت نہیں رہی گھروں کے اندر، اس لیے کہ گھر دیندار نہیں رہے، گھروں میں دینداری نہیں ہوئی۔ جب گھروں میں دینداری نہیں رہے گی اور بیوی کے ساتھ ظلم ہوگا تو یاد رکھو عورت سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ بگڑا ہوا پیدا ہوگا۔ جس عورت کا جو مظلوم ہو دل دماغ، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہو، جس کے ساتھ بد اخلاقی کی جاتی ہو گھروں کے اندر، اور اس کی کوئی عزت نہ کی جاتی ہو، تو کیا ہوگا؟ اس کا دل دماغ خراب ہو جائے گا۔ وہ ظاہر میں رہے گی، جو بھی تم مارو پیٹو گھر میں رہے گی، لیکن اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بگڑی ہوئی پیدا ہوگی، ایسا ہوگا۔ اس وجہ سے ہماری نسل بگڑ گئی، ہمارے خاندانوں میں اچھے نوجوان پیدا نہیں ہو رہے، گھروں میں اولیاء اللہ کا پیدا ہونا تو بند ہی ہو گیا۔ یہ مزاج جو ہے گھروں کے بگاڑ کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں ہماری جو تباہی چل رہی ہے، ہمارے گھروں میں ہم نے تربیت نہیں کیا، گھروں کے اندر صاف صفائی۔ سب سے بڑی چیز کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ صرف 15x15 کا تھا، 15x15، اس سے زیادہ نہیں، 15 ہاتھ ایسے، 15 ہاتھ یوں، بس اتنے حجرے میں آپ رہتے تھے، اور وہ بھی پتوں کا تھا، دیوار بھی کوئی اینٹوں کے نہیں تھے، پتوں کے کھڑے ہوئے تھے، بس اسی گھر میں آپ رہتے تھے۔ لیکن ایک حصہ آپ نے بنایا تھا، 3 حصے کیے تھے، ایک حصے میں جو ہے نماز پڑھنے کو جگہ بنائی تھی، مسجد ایک حصہ۔ ہر گھر میں ہم اپنے گھر میں ایک حصہ مسجد متعین کرے، وہاں قرآن کریم رکھے، رحال رکھے، چاہے نماز بچھا کے رکھے، چاہے اپنا گھر پتھروں کا کیوں نہ ہو، گھروں کا ماحول اس سے بنتا ہے۔ ایک حصہ مسجد کا رکھے، وہاں پہ نماز پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے۔ آپ دوسرا حصہ بناتے تھے عام لوگوں کے آنے کے لیے، جس کو دیوان خانہ کہتے ہیں، تو لوگ صحابہ آ کر کے وہاں بیٹھتے تھے، اور ایک حصہ اپنے گھر والی کے لیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی ہیں، اس کے لیے، ان کے لیے تھا، بس اسی میں رہتے تھے آپ۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں کا، اس سے کیا ہوتا ہے، گھر کی تہذیب بنتی ہے۔ ہم بھی اپنے گھروں میں ایک حصہ نماز کے لیے وقف کر دیں، ایک جگہ پوری قبلہ رخ، اور ایک حصہ دیوان خانہ، دوست احباب لوگ بھی آ کے بیٹھے، سمجھے، اور ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احترام کرتے تھے اپنی بیوی کا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جن سے آپ نے شادی کیا تھا 25 سال کی عمر میں، ان کی عمر تھی 42 برس کی، اور وہ بھی بیوہ تھی، لیکن ان کے ساتھ اتنا محبت سلوک کا برتاؤ کرتے، زندگی بھر کبھی ان کو تکلیف نہیں دی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو۔
اور جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی دوسری شادی نہیں کیا. اتنی محبت تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. اس وجہ سے ساری اولاد انہی سے چلی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے انہی سے ہوئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے انہی سے نسل چل رہی آج دنیا کے اندر سادات کی. تو کتنا احترام کرتے تھے آپ اپنی اہلیہ کا. کیا آج ہمارے گھروں میں ہے کیا ایسا ماحول؟ ہمارا جو بگاڑ ہو گیا ہے دنیا میں یہاں سے بگڑا معاملہ. یاد رکھو جو قومیں اس طریقے سے اپنے گھروں کو سدھارتی ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہے. یہودی قوم آج دنیا میں بہت تھوڑی سی ہے, 40-50 لاکھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا پہ ان کے اثرات پڑ رہے ہیں. کیوں پڑ رہے ہیں؟ ان کے گھروں میں تربیت ہوتی ہے. ان کے کوئی بڑے بڑے مسجدیں بنے ہوئے نہیں ہیں, گھروں میں اپنے بچوں کو سنوارتے ہیں پیدا ہونے کے بعد سے. ایسی ہی آپ یاد رکھو ہمارے ہندوستان میں ایک قوم ہے برہمن. وہ کیوں ترقی یافتہ ہے؟ کیوں ان کے بچے اتنے آگے ہیں؟ گھروں میں تربیت کرتے ہیں, گھر اچھا بناتے ہیں, صاف ستھرا رکھتے ہیں. ہمارا گھر گندگی کا بھرا ہوا ہے. بچہ یہاں ایک سنڈاس کر رہا, وہاں ایک کر رہا, وہاں پیشاب کر رہا, بستروں میں پیشاب کر رہے, سمجھے, جو ہے برتن گندے پڑے ہوئے ہیں, کوئی صفائی نہیں گھر کی. بگاڑ جو آیا ہے ہمارا گھروں میں ہم نے کوئی دھیان نہیں دیا. اور یہ قوم دیکھ لو برہمن قوم پوری دنیا کے اندر ترقی یافتہ ہے. اسی طریقے سے یہودی قوم, مارواڑ قوم پوری دنیا کی مالدار ترین قوم ہے مارواڑ. کیوں ہے؟ وہ گھروں میں تربیت کرتے اپنے بچوں کی. نوجوان ہونے تک بچوں کو گھر میں سکھاتے پیسہ کیسا کمانا, کیسا رکھنا, کیسا خرچ کرنا. آج دنیا کی مالدار ترین قوم ہے مارواڑ. آپ تعجب کریں گے دنیا میں سب سے بڑی سونے کی مارکیٹ دبئی میں ہے. اس مارکیٹ پر مارواڑی چھائے ہوئے ہیں. حالانکہ مسلم ملک ہے, عرب ملک ہے, مارواڑی چھائے ہوئے ہیں سونے کی تجارت پر. کس قدر ہماری ذلت ہے. یہ کیوں ہے؟ ہم گھروں کی تربیت نہیں کرتے. گھروں میں یہ نہیں سکھاتے کہ بھئی جمعہ کی اذان ہو گئی تو اذان ہوتے ہی مسجد میں جاؤ. کوئی سکھاتا کہ گھروں میں؟ میں نے دیکھا اذان ہونے تک 2-3 آدمی تھے یہاں پہ, اذان بھی ہو گئی تو کچھ بھی نہیں تھے, 2-4 آدمی تھے. گھروں میں تربیت ہونا, ماؤں کے ساتھ جب اچھا سلوک کرو گے تو وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے گی. اور گھر کی عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کرو گے, گالی گلوچ مار پیٹ. آج اپنا عام ماحول ایسا ہو گیا ہے. میاں بیوی کے طلاق کے جھگڑے کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے. حالانکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے, وہاں فیصلے ہونا چاہیے. کورٹ میں میاں بیوی کے جھگڑے ہزاروں پڑے ہوئے ہیں, ہزاروں, 1-2 نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھروں کا ماحول بگڑ گیا. بیوی ایک وکیل کے پیچھے پھرتی, شوہر ایک وکیل کے پیچھے پھرتا. ہو گیا معاشرہ, تباہ ہو گیا. اسلام جو تباہ ہوا ہے وہ مسجدوں کی وجہ سے نہیں. مسجد تو عالیشان اے سی بن گئے, خانہ کعبہ پورا اے سی ہے, مدینہ منورہ اے سی ہے, مسجدیں عالیشان بن گئی, لیکن گھروں کا ماحول بد سے بدتر ہے. اپنے گھر کو سدھارو گے تو اسلام سدھرے گا, مسلمان سدھرے گا. گھر کو بگاڑو گے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کرو گے تو کبھی بھی اولاد اچھی پیدا نہیں ہوگی, بگڑی ہوئی اولاد آ گئی. نہ ہماری تجارت صحیح ہے, نہ ہمارا لین دین صحیح ہے, نہ شادی بیاہ صحیح ہے, نہ کمانا صحیح ہے, نہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں پیچھے ہیں. بالکل ایک دم ہمارے نوجوان بچے تعلیم سے بہت دور ہو گئے. آپ یقین رکھو میں نے کئی مرتبہ جو ہے سروے کیا تھا یہاں کالج میں. ایک مرتبہ میں سروے کرنے لگایا تھا تو 29 لڑکیاں میڈیکل پڑھ رہی تھی, 29. اب ان کو بھائی لڑکے ہونا نا, تو لڑکوں کو دیکھیں تو کل 9 لڑکے تھے جو میڈیکل پڑھ رہے. 29 لڑکیوں کو کہاں سے شوہر لاؤ گے ڈاکٹر؟ ظاہر ہے وہ دوسروں کی طرف دیکھے گی ڈاکٹر بننے کے بعد. پھر لوگ چلاتے کہ ہماری لڑکی ایسا کرے ویسا کرے. بھائی تم لڑکوں کو کچھ تو نہیں پڑھا رہے. یہ گھروں کا ماحول بگڑنے سے سارے بگاڑ ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے پہلے گھروں میں آتے ہی سلام کرتے تھے. گھروں میں ایک حصہ مسجد کا تھا، اس میں نماز پڑھتے تھے، رات بھر نماز پڑھتے تھے. اپنی بیوی کو سلام کر کے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کو کچھ چیز چاہیے کیا، تکلیف ہے کیا. آپ کا روزانہ معمول تھا. آپ کا گھر تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، اس کے بعد وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گیا. لیکن ان کے زمانے میں وہ گھر کے سامنے ایک ایسے 9 کمرے تھے. وہ 9 کمروں میں آپ کی دیگر ازواج مطہرات رہتی تھی، دیگر اہلیہ رہتی تھی. لائن سے تھے. وہ کوئی بلڈنگیں بنی ہوئی نہیں تھی، چھپر کے تھے، اور ان کے دروازے نہیں تھے، خالی کمبل لٹکی ہوئی رہتی تھی. عصر کے بعد آپ ہر بیوی کے گھر میں جاتے تھے، عصر سے مغرب تک، اور ان کو پوچھتے کیا، سلام کرتے، پوچھتے آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی چیز چاہیے کیا. وہ گھروں میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تھا، تو کوئی شہد آپ کی تشتری میں رکھ کے دیتے تو شہد پی لیتے تھے. دوسری بیوی کے گھر میں جاتے، ان کے گھر میں کھجور رہتا، کھجور دے دیتے، کھا لیتے تھے. تیسری بیوی کے گھر میں جاتے. ایسا 9، 10، 11 بیویوں کے گھروں میں عصر سے مغرب تک جاتے تھے، سلام کرتے تھے. آج کوئی اپنی بیوی کو سلام کرتا ہے کیا؟ یا اپنی بیوی کو کوئی ادب سے بولتا ہے کیا؟ بھئی ہمارے گھر میں جو لڑکی آتی ہے وہ بھی تو کسی باعزت گھر کی آتی ہے، اس کے ماں باپ بھی تو عزت والے رہتے ہیں. بجائے اس کے آپ اس کو گالی گلوچ، مار پیٹ، دنیا بھر کے تماشے آج ہمارے گھروں میں چل رہے. ہمارے گھروں میں کوئی مسجد کا حصہ نہیں. ہاں موبائل، بہترین ٹی وی، ایک بڑی ٹی وی لگی ہوئی، جہاں بدتمیزی، بد اخلاقی ہو رہی، لوگ دیکھ رہے. نوجوان بچے چڈیاں پہن کے ماں باپ کے سامنے پھر رہے. چڈیاں پہنے، شوہر بھی چڈی پہن کے پھرتا، نوجوان لڑکے بھی چڈیاں پہن کے ماں کے سامنے، بہن کے سامنے، بچی کے سامنے، بہن کے سامنے پھر رہے. حالانکہ ایسی چڈی پہن رہے اس سے سارے اعضاء نظر آ رہے. اتنی بے حیائی اپنے گھروں کی ہوگی. تو یہ گھروں کو کب سدھارو گے؟ مسجد اے سی بنانے سے کچھ دین چلنے والا نہیں ہے. اپنے گھر کو اے سی بناؤ. گھر میں اندر جھوپڑا، اپنا ٹین کا گھر رہنے دو نا. ٹین کے گھر میں ایک حصہ مسجد کا بناؤ، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ دوستوں کے واسطے آنے جانے کے لیے. پھر گھر میں صاف صفائی. الطہور نصف الایمان. ہم دنیا کو بول رہے کہ اسلام میں بولے پاکیزگی کی بہت اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے؟ الطہور نصف الایمان. پاک رہنا آدھا ایمان ہے. اور پاک ہے کیا گھر؟ دنیا بھر کا گندا گھر ہمارا، کوئی صفائی نہیں، محلوں میں صفائی نہیں. اپنے ساری ذمہ داری حکومت پہ نہیں ہے، اپنی طور پہ بھی اپنے محلوں کو، اپنے گھروں کو صاف رکھنا. میرے عزیز دوستو، میں یہ جو باتیں لوگوں کو عام طور سے بتاتا ہوں، دھوم دھڑاکے کی تقریر کرنا تو مجھے بھی آتا ہے، لیکن ضروری باتیں بتانا آج کل بہت ضروری ہے. میں یہی باتیں 1000 لوگوں کو جو ہے برس سے بتا رہا ہوں. تو اپنے گھروں کو ایسا بناؤ آپ، اور اپنی بیوی کو گھر میں جا کے سلام کرو، اس کے ساتھ عزت کی بات کرو، اور تو آپ کے اولاد میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے. اگر اس کو بگاڑو گے تو اس سے جو چیز پیدا ہوگی بگڑی ہوئی پیدا ہوگی. جو ڈائی ہوتی ہے نا، ڈائی اگر خراب ہو تو اس سے جو چیز نکلے گی بگڑی ہوئی آئے گی. سمجھے؟ تو یہ عورت ہماری ڈائی ہے، ہماری نسلوں کو پیدا کرنے کا سانچہ ہے وہ. تو وہ گھر کا ماحول بنائے گی، اولاد اچھی پیدا ہوگی، دنیا کے اندر دین آئے گا، دنیا برکتیں ہوں گی. پھر اللہ مال دینے کے لیے اوپر بیٹھا ہوا ہے اللہ، وہ بہت دے گا. پھر ہمارے نوجوان بچے کمائیں گے، محنت کریں گے، سارا ماحول بنے گا. اس وجہ سے قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، قوا اہلیکم وانفسکم نارا، تم اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے اس کا مطلب. تو جہنم کی آگ سے اس طریقے سے بچ سکتے ہیں، نہیں تو پھر دنیا میں جیسا چل رہا ہے ایسا نہیں. میرے عزیز دوستو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. اصل میں اس وجہ سے آ رہا ہوں کہ آپ لوگ اذان ہوتی اگر آئیں گے تو آپ کو بہت اچھی باتیں سنا دوں گا. اور الحمدللہ میں 50-60 سال سے لاکھوں لوگوں کو سنا رہا ہوں. وہ تو خان صاحب کی برکت ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا، کہ کہا کہ ہمارے پاس بھی. تو ہم نے کہا ہمارے کو کیا کوئی تکلیف ہے، ٹھیک ہے ہم ضرور سنانے کو آئیں گے. آپ کی بہت بڑی شخصیت آپ کے محلے میں ہے،
جو ہے ہر آدمی چھوٹا بڑا ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا، یہ آپس میں کوئی جھگڑے اختلافات کوئی کہہ پیدا نہیں کرنا کسی چیز سے بھی، اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے بھائی۔ اگر ہم نے اپنا حال گھر کا بگاڑ کر رکھا، میں نے آپ دیکھ رہے نا، میں نے جو 2-3 قوموں کی مثال دی آپ کو، وہ کیسے بن رہے ہو سمجھے؟ ان کے پاس کیا کوئی خانہ کعبہ ہے کیا، یا ان کے پاس کوئی بڑے بڑے مسجدیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے گھروں کی تربیت کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی قومیں ہیں یہود، برہمن، یہ مارواڑ قوم، یہ کیسے بنے؟ یہ گھروں کی تربیت سے۔ صحابہ کیسے بنے؟ گھروں کی تربیت سے۔ اولیاء اللہ کیسے بنے؟ گھروں کی تربیت سے۔ گھر میں جو تربیت رہنے سے گھر میں ولی پیدا ہوتے تھے۔ اصل یہ معاملہ ہے۔ تو اپنے گھروں میں بیوی بچے کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، شرافت، اخلاق برتو، چڈا پہن کے مت پھرو۔ ان شرافت جو ہے پیدا ہو، بے حیائی نہیں آنا گھروں میں، اس کا ہی لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔